حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک راہب یعنی تنہائی میں رہ کر عبادت کرنے والا تھا۔ شیطان نے اسے بہکانے کا طریقہ یوں اپنایا، ایک لڑکی کا گلا دبایا اور اس کے اہل خانہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے، وہاں چلتے ہیں۔ گلا بھی خود دبایا اور اس کے گھر والوں کے دل میں بھی یہ بات ڈالی کہ فلاں بندے سے اس کا علاج ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ اسے لے کر راہب کے پاس آئے۔ اب راہب نے پہلے تو لڑکی کا علاج کرنے سے منع کر دیا، یہ روایت ہے۔ پھر وہ راضی ہو گیا، اب وہ لڑکی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو شیطان نے راہب کو بہکانا شروع کیا، اس کے دل میں گندے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ پہلے تو راہب شیطانی وسوسوں کو، آخر شیطان کی چال میں وہ پھنس ہی گیا۔ اس نے لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لی، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے اور انہیں یہ بات پتہ چلے گی تو تم رسوا ہو جاؤ گے، لہذا تم اسے قتل کر کے کہیں دفن کر دو۔ اب راہب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر لڑکی کو قتل کر دیا۔ ادھر شیطان لڑکی کے گھر والوں کے پاس پہنچا، انہیں وسوسہ ڈالا، آخر اس کے گھر والے وہاں پہنچ گئے جہاں اس لڑکی کو دفن کیا گیا تھا۔ اسے کھودا، راہب کا سب حال کھل گیا، راہب کو گرفتار کر دیا گیا۔ جب راہب کو قتل کرنے لگے تو شیطان پھر راہب کے پاس آ گیا۔ وہ نیک عبادت گزار جو تنہائی میں رہ کے اکیلا اللہ کی عبادت کرتا تھا، اب اس کو جب قتل کرنے لگے تو شیطان پھر راہب کے پاس آیا اور بولا، میں نے ہی تمہیں بدکاری کے گناہ میں پھنسایا تھا، پھر میں نے ہی تمہیں اس کے قتل کرنے کا وسوسہ ڈالا، اب اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ پھر اس کو آخر بھی نہ چھوڑا۔ اب بھی شیطان کی چال نہ سمجھ سکا وہ راہب۔ اس نے شیطان کو بولا کہ راہب نے یہ بات پوچھی کہ آپ کرنا کیا ہوگا؟ کہنے لگا، تم مجھے سجدہ کر دے، میں تجھے بچا لوں گا۔ اب یہ تو تجھے قتل کرنے لگے ہیں، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں تجھے بچا لوں گا۔ اب شیطان کی یہ چال چل گئی، شیطان کو سجدہ کر دیا اس نے۔ جیسے ہی اس نے یہ کفر کیا، شیطان بولا، میرا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، تم کون ہو؟ میں تمہیں جانتا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ روایت کو بیان کیا، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کہ کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو کہا، بے شک میں تم سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کہنے لگا، میں تم سے بیزار ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے۔ اس بدبخت کی چاہت ہی چاہت ہے کہ ہمیں راہ جنت سے روکے اور جہنم کا حقدار بنا دے۔ یہ بس اس کا ایک مشن ہے، یہی اس کا کام ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو اس بدبخت کو اپنا دشمن جانے اور اس کی چالوں سے بچتا رہے۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں، عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچے دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہے۔ عقل مند بندہ سچے دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہے، اور جاہل کی علامت یہ ہے کہ جسے سچے دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو۔ جس کو سچے دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو، مطلب یہ کہ اللہ پاک کو ہماری بھلائی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ
ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ رب کریم نے ہمارے لیے قرآن اتارا، ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کر بھیجا، یہ سب اسی لیے تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن جائیں۔ مگر شیطان بدبخت ہے، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم جہنم کی راہ چل پڑے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو شیطان کو اور اس کی دشمنی کو پہچانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور شیطان کو اپنا تسلیم کریں اور اس کی دشمنی سے بچتے رہیں، اور ہم بھی اسے دشمن جانیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، اے معلوم میری امت میں تمہارے دشمن کون ہیں؟ تو شیطان بولا، آپ کی امت میں میرے 15 دشمن ہیں، 15 لوگ ایسے ہیں جو میرے دشمن ہیں۔ آپ خود انصاف کرنے والا سلطان، عاجزی کرنے والا مالدار، سچا تاجر جو تجارت میں ڈنڈی نہ مارے، ناپ توڑ میں کمی نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے، خوف خدا والا عالم، نصیحت کرنے والا، ہمیشہ باوضو رہنے والا اور رحم دل مسلمان، توبہ پر قائم رہنے والا، حرام کاموں سے بچنے والا، کثرت سے صدقہ دینے والا مسلمان اور حسن اخلاق والا مسلمان، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، صاحب قرآن جو کثرت سے تلاوت کرنے والا ہو، رات کو جب لوگ سوئے اس وقت نماز پڑھنے والا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میری امت میں تمہارے دوست کون ہیں؟ میری امت میں تمہارے دوست کون ہیں؟ شیطان بولا 10 ہیں۔ ظالم سلطان، ظلم کرنے والا بادشاہ، حکمران، تکبر کرنے والا مالدار، خیانت کرنے والا تاجر، شرابی، چغل خور، زانی، بدکاری کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، نماز کو اہمیت نہ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، لمبی امیدیں یعنی زندگی بہت لمبی گزارنے کی امید رکھنے والا، یہ 10 قسم کے لوگ میرے دوست ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صاحبوں، یہ 15 لوگ ہیں جو شیطان کے دشمن ہیں، اور 10 افراد وہ ہیں جو شیطان کے دوست ہیں۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم شیطان کی دشمن بنے، عاجزی کرنے والے بن جائیں، خرید و فروخت میں صفائی کا اختیار کریں، یعنی سچ بولنے، ڈنڈی نہ مارنے، خوف خدا اپنا لیں، علم دین سیکھیں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا بن جائیں اور رحم دل اپنائیں، توبہ کریں اور اس پر قائم بھی رہیں، حرام سے ہمیشہ بچتے رہیں، حسن اخلاق اپنائیں، کثرت سے صدقہ دیا کریں، باوضو رہنے کی عادت بنا لیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، کثرت سے تلاوت کیا کریں، رات کو جب لوگ سوئے ہوں زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت نفل پڑھنے کی عادت بنا لیں، تہجد پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں عقل اور توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جنت میں ٹھہرایا گیا، اس کے ذریعے شیطان کی دشمنی واضح ہو جائے۔ اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے ذریعے تکلیف شرعی یعنی اللہ پاک کے احکام کی اہمیت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا یہ رزلٹ کیا نکلتا ہے، یہ واضح ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں،
مرگ کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو حکمت کے تحت جنت میں ٹھہرایا گیا، پھر آپ کو ایک درخت کے قریب جانے سے، اس کا پھل کھانے سے روکا بھی گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ چونکہ آپ اور آپ کی اولاد پر دنیا میں احکام جاری کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا کی بعض چیزوں سے روکا جانا ہے، اور لہذا احکام کی عادت بنانے کے لیے آپ کو جنتی پھل سے منع کر دیا گیا۔ یہ ایک حکمت تھی۔ غرض کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جنت میں ٹھہرا کر رکھا، آپ کو ایک درخت سے روکا کر بھی رکھا، شرعی احکام کی اہمیت بتائی گئی اور بتایا گیا کہ ہم شرعی احکام کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھیں گے، ان کی بہت اہمیت دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، معصوم ہیں، آپ سے گناہ ہونا شرعاً ناممکن ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ گناہ کریں۔ اس کے باوجود آپ نے بھول کر حکم کی خلاف ورزی کی، یعنی آپ بھول گئے تھے کہ اس درخت کے پاس جانے سے روکا گیا ہے۔ گناہ نہیں ہوا، نہ گناہ کہہ سکتے، یہ کفر ہے۔ پہلے آپ نے سنا تو بھول کر، اگر اس کے باوجود آپ نے بھول کر حکم کی خلاف ورزی کی تو آپ کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ پتہ چلا کہ صرف شرعی حکم کی خلاف ورزی کرنا جنت سے محرومی کا سبب ہے، یعنی جنت میں نہیں جانے دے گی۔ اور یہی بات ہے کہ یہی واقعی حقیقت ہے۔ ہمیں شریعت نے جس بات کا حکم دیا اور جن باتوں سے منع کیا ہے، ان کی اہمیت یہ ہے کہ معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج کل کے لوگوں کے دلوں میں شرعی احکام کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں افسوس، ہم وہ بد نصیب ہیں جنہیں نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت لوگ آفس کے ٹائم پر کام جانے کے وقت کا الارم تو لگاتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، لیکن مگر فجر کے لیے اٹھنے کا اہتمام نہیں کرتے، فجر کے لیے الارم نہیں لگاتے، اپنے کام پر جانے کا لگاتے ہیں۔ کہیں جانا ہو ٹکٹ بک کروائی ہوتی ہے، وقت پر آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں تو بھائی 10 بجے اٹھتا ہوں، لیکن کہیں جانا ہو تو سب سے پہلے اٹھ کر دوسروں کو اٹھا رہا ہوتا ہے، اٹھو بھائی جانا ہے، ٹکٹ نہیں کروائی، ٹرین چھوٹ جائے گی، پلین چھوٹ جائے گا، جانا ہے اٹھ جاؤ۔ افسوس نمازوں کے اوقات کا لحاظ نہیں رکھتے ہم۔ جہاں اپنی عقل کے مطابق ناک کٹتی محسوس ہوتی ہے ان کاموں سے تو ہم رک جاتے ہیں، مگر شرعی احکام کو بہت اہمیت نہیں دیتے۔ شادیوں اور دیگر پروگراموں میں اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے، مزے کے لیے گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں۔ افسوس شریعت کا حکم کیا ہے اس کا بالکل لحاظ کبھی نہیں رکھتے۔ داڑھی شریف جیسی مبارک سنت کو صرف فیشن کے نام پر کٹوانا ہم نے شروع کر دیا، اور نالیوں میں گندے جگہوں پر ہم نے بہانا شروع کر دیا۔ اتنی پاکیزہ سنت اور اتنی صاف اور ستھری سنت فیشن کے طور پہ کیوں جی؟ بس یہ نہیں، فیشن یہ ہے۔ جب نفع کمانے کی بات آ جائے تو سود لین دین سے بھی ہم باز نہیں آتے۔ چند سکوں کی خاطر ہم فروخت مارنے میں، ڈنڈی مارنے میں، مال میں جھوٹ بولنے میں، آج کل یہ فیشن بن گیا کہ جھوٹ بھی ایک فیشن ہے۔ لوگ سمجھیں جس کو جھوٹ نہیں آتا ہے تو پاگل ہے یار، اس کو تو پتہ ہی نہیں کچھ، یہ سادہ ہے، یہ سائی ہے۔ غرض کہ کن کن باتوں کا تذکرہ کیا جائے، وہ کون سا شرعی حکم ہے جس سے آج بے پرواہ نہیں ہم برت رہے؟ یاد رکھیے یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہ دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیجئے۔ یہ قرآن کریم نے جو ہمیں یہ واقعہ بتایا، اس لیے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے
جو سمندر کنارے ایلی نامی گاؤں میں رہتے تھے، یہ سب ماہی گیر تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، بیچتے، اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے، بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا کہ ان کو چیک کیا جائے، ان کو آزمایا جائے۔ قدرت کا یہ فیصلہ ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا گیا۔ مگر افسوس، انہوں نے اس حکم ربانی کو کچھ اہمیت نہ دی کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے اس کو معمولی سمجھا۔ جیسے ہی آج کل لوگ مختلف ہیلوں سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے اس گروہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنائے اور سمندر سے نالیاں کھینچی، حوض تک لے آئے، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کے منہ کھلے ہوتے اور وہاں سے پسلتی پسلتی چلتی پھرتی ان کے حوض یعنی تالاب جو گڑھے بنائے تھے ان میں آ کے گرتی، اگلے دن انہیں پکڑ لیتے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تھی۔ انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہری طور پر مچھلیاں پکڑنا منع تھا، چاہے جال ڈال کر پکڑے اور چاہے حوض بنا کر پکڑے، چاہے قید کر دی جائے، یہ دونوں تینوں صورتوں میں مچھلی پکڑنا ان کے لیے حرام تھا۔ بس ہفتے والے دن مچھلی